پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر سامنے آئی، اور وہ خبر کیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ فیض حمید کی سزا کے حوالے سے بہت دنوں سے چہمگوئیاں جاری تھیں کہ بہت جلد اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ آنے والا ہے۔ جو ہی جنرل عاصم منیر نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھالا، اس کے ساتھ ہی ان کی سزا کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی تھیں، اور آج اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا کہ انہیں 14 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی ہے۔ لیفٹ آئی ایس پی آر کے مطابق 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ جنرل فیض حمید کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ ان الزامات میں سیاسی سرگرمی ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ مزید کہنا ہے آئی ایس پی آر کا کہ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کی میرے خیال کے مطابق سب سے بڑی کارروائی ہے کہ کسی جرنل کو جو کور کمانڈر کے عہدے تک پہنچا ہو اور اس چیز کا امیدوار ہو کہ بڑی توقع کر رہا ہو کہ آئندہ کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی بننے کے لیے کوشش کر رہا ہو، اسے سنائی جانے والی یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ آج تک پاکستان کی فوج کی تاریخ کے اندر بھی ایسی کارروائی سامنے نہیں آئی جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شاید مزید جو ہے نا وہ کئی دیگر افسران بھی لائن میں لگیں گے اور ان کے خلاف بھی ممکنہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ فیض حمید کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کتنی ایفیلیشن تھی، انہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ تنبیہ بھی کی گئی، کچھ نوٹس بھی بھیجے گیا کہ آپ ان کا یہ سارا کھیل کھیلنا چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑنا پسند نہیں کیا تھا، اور اب ان کی مشکلات میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ وہ کافی ماہ سے تحویل میں تھے اور اب ان کو جو ہے نا وہ سزا سنا دی گئی ہے، اور وہ 14 سال تک قید بامشقت ہوگی اور انہیں اس سزا کو برداشت کرنا ہوگا۔ فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر بھی تعینات رہے، کور کمانڈر پشاور بھی رہے، اس طرح مختلف عہدوں پر انہوں نے کام کیا، لیکن ایک تاریخ رقم ہو گئی۔